بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دا لیٹسٹ ٹیلی ویژن پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اسلامی تاریخ کے اہم اور دلچسپ واقعات پر بات کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک روحانی اور تاریخی واقعہ کے بارے میں، جسے واقعہ شق صدر یا دل کی صفائی کے طور پہ یاد کرتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے، جو نہ صرف آپ کی روحانیت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی کہانی بھی نہایت اہم ہے۔ واقعہ شق صدر کی تفصیلات کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی پر نظر ڈالنی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھ بھال میں تھے۔ اس دور میں عربوں کی ایک روایت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو مکہ مکرمہ کے شہر سے باہر دیہات میں رہنے والی دودھ پلانے والی خواتین یعنی رضائی ماؤں کے پاس بھیجتے تھے، تاکہ بچے حال عربی زبان سیکھ سکیں اور دیہاتی زندگی کے تجربات حاصل کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد کیا گیا، جو کہ مکہ مکرمہ کے نواحی علاقے میں رہائش پذیر تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر مکہ مکرمہ سے باہر ایک خوبصورت اور سادہ ماحول میں واقع تھا۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خالص عربی زبان اور دیہاتی ثقافت سیکھنے کا موقع ملا، جو آپ کی بعد کی زندگی میں بہت مددگار ثابت ہوا۔ ایک دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کے باہر ان کی بکریوں کے درمیان کھیل رہے تھے، اچانک ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ جبرائیل علیہ السلام اپنے معاون فرشتوں کے ساتھ آسمان سے اترے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک طرف چلے گئے۔ فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، قلب اطہر کو باہر نکالا اور اسے صاف کیا، دل کو ایمان، حکمت اور روحانیت سے بھر دیا، اور پھر اسے واپس سینے میں رکھ دیا اور سینے کو دوبارہ درست حالت میں بند کر دیا گیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی صفائی کا یہ عمل جاری تھا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بچے جو قریب ہی کھیل رہے تھے، انہوں نے یہ واقعہ دیکھا۔ وہ بے حد پریشان ہوئے اور دوڑتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس پہنچے۔ بچوں کی آنکھوں میں خوف اور تشویش تھی۔ وہ روتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ سے بیان کرنے لگے کہ اماں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے جلدی کہا، ہم نے دیکھا کہ فرشتے آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئی، مگر انہوں نے اپنے بچوں کی تشویش کو دور کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے دل جمی اور سکون کے ساتھ کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، اور جلدی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑی۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو خاصی پریشان تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس واقعے کو ایک روحانی اور خاص علامت کے طور پر دیکھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور صفائی کے لیے تھا۔ واقعہ شق صدر کی تشریح میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ اکثر علماء اس واقعے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اور اخلاقی صفائی کے مظہر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ دل کی صفائی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی روحانی فطرت کو پاک کر دیا، تاکہ آپ اپنی نبوت کی ذمہ داریوں کو بطریق احسن نبھا سکیں۔ شق صدر کا یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو ہر طرح کی روحانی اور اخلاقی صفائی کی حالت میں رکھتا ہے، تاکہ وہ اپنے مشن کو
بہتر طریقے سے ادا کر سکیں۔ تو عزیز ناظرین، واقعہ شق صدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اور نبوت کی عظمت کی ایک دلیل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی اس صفائی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے دلوں کو ہمیشہ صاف اور معطر رکھنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق دے، آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دا لیٹسٹ ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں